نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. الحمدللہ ہم نے گرامر کا کچھ حصہ ہم نے سمجھ لیا. اب ہم اس مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا سیکھیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے کوئی بتائے گا کہ اسم کو معلوم کرنے کے لیے کن 4 چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس سے ہم اسم کا تعین کرتے ہیں کہ یہ اسم ہے. اسم کو پہچاننے کے لیے ہم کن 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ 4 چیزیں وہ خصوصیتیں ہیں جو اسم میں موجود ہونی چاہیے. وہ کوالٹیز ہیں اسم کی، کیا کیا ہوتی ہیں؟ عدد جی اور مذکر مؤنث اور اس کا اعراب جی اور جی وسط، جی بالکل وسط کی، یعنی کہ وہ اس میں نکرہ ہے یا اس میں معرفہ ہے. یہ 4 چیزیں ہمیں معلوم ہونی ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اکیلا لفظ ہے، تنہا ہے، اکیلا کھڑا ہے، تو وہ مفرد ہوتا ہے. اکیلا فرد اکیلا جو ہوگا وہ جیسے فرد ہوتا ہے تو پھر وہ مفرد ہوتا ہے. کوئی بھی لفظ خواہ اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، جب وہ تنہا اکیلا جملے سے ہٹ کر اکیلا کھڑا ہو، اکیلا ہی ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی شامل نہ ہو، تو اس کو عربی میں اس لفظ کو مفرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اکیلا ہوگا، فرد کیا ہوتا ہے؟ جو اکیلا ہوتا ہے، اسی کے پیچھے میم لگا دیا تو وہ مفرد بن گیا، یعنی کہ اکیلا، سنگولر، دیٹ از کالڈ مفرد. ٹھیک ہے. اب مرکب 2 طرح کے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور بات بتاتی ہوں. 2 جب مفرد بنتے ہیں تو 2 مفرد ملا کر مرکب بن جاتے ہیں. جو سائنس پڑھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے اس چیز کو کہ انگلش میں ہم لوگ سائنس میں بایو میں پڑھا کرتے تھے. سائنس میں تھا، بایو میں تھا، پتہ نہیں کیمسٹری میں تھا، کمپاؤنڈس اگر انگلش میں دیکھیں یا پھر ہم اردو میں بھی دیکھ لیں یا انگلش میں بھی دیکھ لیں، اگر ہم سائنس میں دیکھیں یا پھر انگلش میں دیکھیں، کمپاؤنڈ اگر سائنس کے حساب سے دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں مل کر کمپاؤنڈ بناتی ہیں. ایسا ہی ہے نا جی؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مرکب کہا جاتا ہے. اچھا ایسے جیسے آپ کا ایک اپارٹمنٹ ہے، اس کو کہا جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک بلڈنگ ہے جس کے اندر بہت سارے اپارٹمنٹس ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سنگل ایک اپارٹمنٹ ہے تو وہ پورا کمپاؤنڈ ہو گیا جس میں بہت ساری اکٹھی ہو گئے، کمپاؤنڈس ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جب مفرد 2 ملتے ہیں آپس میں، تو اکیلا مفرد ہے، جب وہ 2 مفرد آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ مرکب بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 مفرد جب آپس میں مل جاتے ہیں، اکیلا ایک اسم ہے، اور پھر وہ جب 2 اسم اکٹھے ہو جاتے ہیں، 2 مفرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا اسم ہو یا آپ کا فعل ہو یا حرف ہو، کچھ بھی ہو، وہ اکیلا کھڑا ہے تو وہ مفرد ہوگا. لیکن جب وہ آپس میں کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ملنے کی وجہ سے مرکب بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مرکب جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ مرکب ہے جو ناقص ہے. ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اردو میں سوچیں تو کیا مطلب ہوگا ناقص کا؟ جو مکمل نہ ہو، بیکار ہو، اچھا نہ ہو، ناقص ہو. ٹھیک ہے. جیسے کہتے نہیں کہ یہ مال ناقص ہے، اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، ناقص مال ہے، اچھا نہیں ہے، انکمپلیٹ ہو، جو وہ اس کوالٹی کو نہ پہنچے جو کوالٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو بالکل مرکب کے اندر بھی وہی ہے کہ ناقص مرکب ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو پوری فل انفارمیشن نہ دی گئی ہو، ادھوری انفارمیشن چھوڑ دی جائے. ٹھیک ہے. آپ کو آدھی بات بتا دی جائے اور پوری بات کمپلیٹ نہ کی جائے، جس میں آپ کو پوری فل انفارمیشن نہ ملے، اس مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں کہ اچھا لڑکا، لمبا لڑکا، لمبی لڑکی، موٹی کتاب. اب کیا ہے وہ کتاب؟ کہاں ہے؟ چھوٹی پینسل. ٹھیک ہے. تو یہ ساری، سفید جوتا، وہ جوتا کیوں بتا رہے ہیں آپ سفید؟ آپ تو صرف اس کی کچھ بتا رہی ہیں کہ وہ کتاب. ٹھیک ہے. یہ گاڑی، یہ آپ نے بتا دیا، لیکن آپ نے اس کی کمپلیٹ انفارمیشن نہیں بتائی کسی کو. یہ آپ کسی کو بتا رہی ہیں کسی چیز کے بارے میں، تو آپ اس شخص کو یا اس انسان کو پوری بات نہیں بتا رہے کہ یہ کیا ہے. What do you mean by this؟
جب آپ انکمپلیٹ انفارمیشن دیتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ مرکب ناقص ہو جاتا ہے، وہ انکمپلیٹ ہے، وہ آپ نے مکمل اس کو اس کی مکمل آپ نے اس کی وہ ڈیٹیل نہیں بتائی، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہوتا ہے مرکب جس میں مکمل ہمیں انفارمیشن دی جاتی ہے، اس کو مرکب تام کہتے ہیں، جو مکمل ہوتا ہے، جس کے اندر پوری کی پوری انفارمیشن دی جائے، دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات پوری ہو جائے، مرکب تام کہلاتا ہے۔ مثلا لڑکا نیک ہے اور یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے بہت سے وہ میز ہے، اس کے علاوہ آپ کہیں کہ کتاب میز پر ہے، یہ کرسی ہے، ٹھیک ہے، کرسی سفید ہے۔ آپ پوری انفارمیشن دے رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ سفید کتاب اگر آپ کہہ دیں یا سفید کپڑا کہہ دیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ انفارمیشن اس کی کمپلیٹ نہیں ہوئی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی نے سفید شرٹ پہنی ہے یا قمیض پہنی ہے۔ تو آپ نے صرف انفارمیشن دے دی، اتنی سی دے دی کہ سفید کتاب یا سفید کپڑا، تو آپ نے اس کو کمپلیٹلی نہیں بتایا کہ یہ آپ اس کے بارے میں مزید کیا بتانا چاہ رہے ہیں، تو وہ مرکب ناقص ہوگا۔ جب آپ اس کو مکمل اس کی انفارمیشن دے دیتے ہیں تو وہ ہمارا مرکب تام ہوتا ہے، جس میں آپ پوری انفارمیشن دیں، اس کے بارے میں پورا جملہ بنا دیں، جس کو انگلش میں سینٹینس کہیں گے، ٹھیک ہے، اور اردو میں جملہ کہیں گے۔ عربی میں اب وہ کیا ہے کہ جملے دو طرح کے ہوں گے، ایک ہوگا جملہ اسمیہ، ایک ہوگا جملہ فعلیہ۔ اسمیہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ سمپل سی بات۔ مرکب تام کی دو اقسام ہیں، ایک جملہ اسمیہ، ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کے اندر اس جملہ اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو، کسی کام سے شروع ہو، ورب سے سٹارٹ ہو۔ عربی زبان میں یہ وہی لکھا ہوا ہے کہ عربی زبان میں اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جبکہ فعل سے شروع ہونے والے جملہ کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے آگے اس کو جملے کو ہم آگے پڑھیں گے، ابھی ہم صرف مرکبات پڑھ رہے ہیں اور پھر ہم ان مرکبات سے آگے جملے بنانا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مرکب ناقص کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے چار اقسام ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ مرکب توصیفی، پھر مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ یہ چار اقسام ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مرکب توصیفی کے اندر۔ توصیف بیسیکلی نکلا ہے وصف سے، یعنی کہ جس کے اندر آپ تعریف بیان کریں۔ ہم لوگ نے ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ہم نے پڑھا تھا تو اللہ کے ساتھ وصف کرتے ہیں، اس کی تعریف میں ملا لیتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر توصیفی جو ہے وصف، یعنی کہ کسی کی تعریف بیان کی جائے جس کے اندر ہم اس کی کوالٹی بتائیں، اچھی ہو، بری ہو، موٹا ہو، چھوٹا ہو، کالا ہو، سفید ہو، یعنی کہ اس کی تعریف بیان کر رہی ہوں، جس کو انگلش میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹیوز، جس میں ہم لوگ اس کی کوالٹی بتا رہے ہوں، ان کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مرکب کیا ہے؟ مرکب کون بتائے گا مرکب کیا ہے؟ دو مفرد دو الفاظ مفرد کا ملنا۔ الفاظ کا ملنا۔ جی ہاں، دو مفرد الفاظ کا ملنا۔ اب ہم نے دو مفرد الفاظ کو ملا کے مرکب بنا دیا۔ ایک ہوگا لفظ آپ کا وہ اسم، اور دوسرا ہوگا اس کی صفت، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے دونوں اسم رکھنے ہیں، ایک ہوگا اسم اور دوسرا ہوگا اس کی صفت۔ جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو وہ دونوں ہمارے مرکب توصیفی بنیں گے۔ جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہو، صفت کے پیچھے ہم جب پیچھے میم لگا دیتے ہیں تو وہ موصوف بن جائے گا جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ صفت ہوتی ہے جو تعریف ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہم کہتے ہیں نا اللہ کی صفات، صفت، تعریف، تو صفت ہوتی ہے کوالٹی، اور جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو اس کو کہتے ہیں موصوف، ٹھیک ہے۔ اردو زبان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ صفت کو بولتے ہیں، کہ ہم لوگ اس کی کوالٹی کو پہلے بولتے ہیں اور اس کے بعد ہم موصوف کا نام لیتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر یہ ڈیفرنٹ ہے۔ عربی زبان میں پہلے موصوف آتا ہے اور پھر صفت آتی ہے۔ اور ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی مرکبات کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ان کو بریک نہیں کیا جاتا، توڑا نہیں جاتا،
اس کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ آپ لوگ جب ترجمہ کرنے لگیں تو آپ جب بھی مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ کرتے وقت آپ نے صفات کو الگ نہیں کرنا، آپ نے صفت اور موصوف کو الگ نہیں کرنا، ان کو آپس میں ہمیشہ جوڑ کر ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ چیزیں دیکھ لی، صفت اور موصوف بتا دی، جیسے کہ محنتی لڑکی، اونچا درخت، اور سفید پتھر یا پھر کالا پتھر، گونگی عورت، بڑی لڑکی، محنتی لڑکی، زرد گائے، زرد کپڑے، پیلے کپڑے، سست آدمی، نیک لڑکا، یہ ساری کے سارے کیا ہیں؟ مرکب توصیفی ہیں، کیونکہ دو مفرد مل کر مرکب بنے اور ایک ہے صفت اور دوسرا ہے موصوف. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے یہاں تک سمجھ لی. یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ جی. چلیں جی، سب کو آگے سمجھ؟ کوئی اور تو ہے جس کو نہیں سمجھ آئی ہو؟ چلیں جی آگے دیکھتے ہیں. اب مرکب توصیفی کو بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ ابھی ہم نے جو اسم کی 4 چیزیں پڑھی تھیں، ان چاروں چیزوں میں یہ ایک دوسرے کو لازماً فالو کریں گے. اگر وہ چاروں چیزوں میں ایک دوسرے کو فالو کریں گے تو اٹ مینس کہ وہ مرکب توصیفی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی لفظ لکھا ہے، اگر وہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے تو صفت اگر معرفہ ہے تو موصوف بھی معرفہ ہوگا، اگر صفت نکرہ ہے تو موصوف بھی نکرہ ہوگا. یعنی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے فالو کریں گے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک ڈک کے بچے جو ہوتے ہیں، ڈکلنگز جو ہوتے ہیں، وہ اپنی ماں کو ہمیشہ فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی یہ وسعت کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک دوسرے کو فالو کریں گے. اگر ایک واحد ہے دوسرا بھی واحد ہوگا، ایک مثنیٰ ہے دوسرا بھی مثنیٰ ہوگا، ایک جمع ہے دوسرا بھی جمع ہوگا. جنس کے اعتبار سے اگر جنس جو ہے، اگر فار ایگزامپل آپ کیا کہیں گی، لمبی لڑکی کہیں گے یا پھر لمبا لڑکی کہیں گے؟ ہم اردو میں بھی ایسے کرتے ہیں، لمبی لڑکی لمبا لڑکی نہیں کہتے، ہم کوالٹی کو اس کے ایکول لے کر آ رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے لمبی کر دیا، اس کی جنس کے اعتبار سے اس کو لمبی کر دیا. سیم وہی ساری چیزیں جو ہم اردو میں کرتے ہیں، وہی ساری کی ساری چیزیں ہم عربی میں بھی کرتے ہیں. جہاں پہ فرق آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ وہ اعراب کا فرق ہوتا ہے. اعراب یہاں پر اعراب بھی ایک دوسرے کو فالو کر لیں گے. اگر ایک کے اوپر زبر ہے دوسرے پہ زبر ہوگا، ایک پر زیر ہے دوسرے پہ بھی زیر ہوگا، ایک پر پیش ہے دوسرے پر بھی پیش ہوگا. یہ اعراب کے حساب سے بھی ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ اعرابی حالت کیا؟ آخری حرف کی حرکت. آخری آخری لفظ میں جو حرکت. حرکت آتی ہے. بالکل، ماشاءاللہ تبارک الرحمن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ جو اعراب کی حرکت ہوتی ہے وہ لاسٹ والے لیٹر کی حرکت کو اعرابی حالت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جی، نیک لڑکا، یہاں پر نیک لڑکا ہے، الولد الصالح. آپ کو کیسے پتا لگا کہ یہ اس میں معرفہ ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ الف لام کی وجہ سے. نہیں، الف آپ کو لام. نہیں بچوں، آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو اردو میں ہے. الف لام میں تو آپ ہی ترجمہ کرنا. جی جی. میم یہ کسی خاص لڑکے کی بات ہو رہی ہے، کیسے آپ کو کیسے پتا خاص لڑکا ہے؟ کیونکہ نیک لڑکا تو ہوں کسی ایک لڑکے کی ہو رہی ہے نا، اس کی طرف اشارہ کر کے ہی اس کے بارے میں بات کی جا رہی نہیں ہے. تو اشارہ تو کوئی انگلی وغیرہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. آپ کو کیسے پتا لگا اشارہ کر رہے ہیں؟ تعریف کی گئی ہے، جی تعریف کی گئی ہے میم. تو تعریف تو میں بھی مانتی ہوں، تعریف کی. یہ جو بچہ اس کا جواب دے گیا نا، اس کو آج میری طرف سے ایک چاکلیٹ ہے، اپنے پیسوں سے کھائے. میم اس میں میم ایک جمع کی کوئی نشانی نہیں ہے نا، جمع کی کوئی نشانی نہیں ہے، اچھا ایک نہ منٹ. الف نون ہے نہ واو. اچھا آپ کوئی اور نہ بولے. اچھا جمع کی نشانی نہیں ہے. اگر جمع کی نشانی ہوتی تو یہ کیا ہوتا؟ اس پہ نکرہ ہوتا. معرفہ ہے نا. نہیں تو معرفہ جو ہے وہ معرفہ جو ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں میم، واو نون یا الف نون ہوتا نا، تسنیہ ہوتا یا جمع ہوتی. نہیں تو آپ کو کیسے پتا لگا کہ یہ جو ہے یہ آپ کا معرفہ ہے؟ آپ کو کیسے پتا لگا یہ معرفہ؟ میم الف لام ہے. تو میں تو میم یہ اردو سے واحد، ترجمہ کروا رہی ہوں. جی یہ واحد ہے نا. نیک نیک ہے نا، نیک اچھی صفت ہے نا، اس لیے معرفہ ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کو نکرہ بنا کر دکھائیں، آپ نکرہ کیسے بنائیں گی؟
ایک لڑکا ایک لڑکا تو پھر وہ نکرا ہو جائے گا.